آج کی یہ ویڈیو صرف ایک خبر نہیں ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو دھیرے دھیرے پوری دنیا بدل رہی ہے۔ ایک طرف دنیا انسانی حقوق کی بات کرتی ہے، مذہبی آزادی کی بات کرتی ہے، برابری کی بات کرتی ہے، لیکن دوسری طرف مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں، حجاب پر پابندی لگائی جا رہی ہے، مسلم نام سنتے ہی لوگ شک کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں، اور اب امریکہ کے شہر سین ڈیاگو میں ہوئے مسجد پر حملہ پھر سے دنیا کو ہلا چکا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ صرف ایک حملہ تھا یا پھر دنیا میں بڑھتی اسلامی دشمنی کا ایک اور چہرہ؟ المیزہ ٹی وی میں آپ سبھی کا خیر مقدم۔ امریکہ کے شہر سین ڈیاگو میں لوگ اسلامی مرکز میں اپنی عام زندگی گزار رہے تھے، کچھ نماز میں تھے، کچھ بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے، تبھی اچانک گولیوں کی آواز گونجنے لگی۔ دو ہتھیار بند نوجوان مرکز کے باہر فائرنگ شروع کر دیتے ہیں، ہر طرف افراتفری، لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگتے ہیں۔ پولیس کے مطابق حملہ وروں کے پاس اینٹی مسلم سلوگن اور اسلاموفوبیا کا سامان پایا گیا، مسلمانوں کے خلاف لکھا ہوا سامان اور انتہائی پسندانہ سوچ ملی۔ امریکی حکومت اس حملے کو نفرت پر مبنی جرم مان کر تحقیقات کر رہی ہے۔ اس حملے میں کئی لوگ زخمی ہوئے اور کچھ لوگ شہید ہو گئے، لیکن اس اندھیرے میں کچھ ہیرو بھی سامنے آئے۔ مرکز کے محافظ آمین عبداللہ حملہ وروں کے سامنے کھڑے ہو گئے، انہوں نے فوراً بند ہونے کا پیغام دیا، جس کی وجہ سے اندر موجود 140 بچوں کی جان بچ گئی۔ سوچیے اگر وہ چند لمحے دیر کر دیتے تو کتنی جانیں چلی جاتی۔ دو اور لوگ منصور قزیحہ اور نادر آباد بھی حملہ وروں کو روکنے کی کوشش میں شہید ہو گئے۔ خبروں کے مطابق حملہ ور دو نوجوان تھے، کین کلارک اور کیلب ویسکس۔ تحقیقات کرنے والوں کے مطابق دونوں انٹرنیٹ پر ایکسٹریم سوچ کا شکار تھے، نفرت بھرے ویڈیوز دیکھتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلاتے تھے۔ پولیس کو ان کی گاڑی سے نسلی نفرت پر مبنی تحریر، انتہائی پسندانہ بیان اور اسلامی دشمنی کا سامان ملا۔ ایک حملہ ور کی ماں نے حملے سے کچھ گھنٹے پہلے پولیس کو فون کیا تھا، اس نے کہا تھا میرا بیٹا ہتھیار بند ہے اور اپنی جان لینے کی بات کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود حملہ ہو گیا۔ بعد میں دونوں حملہ ور مردہ ملے۔ حکومت کے مطابق انہوں نے خود کو گولی مار لی۔ آخر اسلاموفوبیا کیا ہے؟ اسلاموفوبیا کا مطلب ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت۔ جب کسی کو مسلم ہونے کی وجہ سے خطرناک سمجھا جائے، جب حجاب پہنی ہوئی عورت کو برا سمجھا جائے، جب مسجد کو نشانہ بنایا جائے، جب ہر دہشت گرد حملے کو اسلام سے جوڑا جائے، تو یہ اسلاموفوبیا ہوتا ہے، اور آج یہ پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے۔ امریکہ پر 9/11 کا حملہ ہوا، ہزاروں لوگ مرے، لیکن اس کے بعد دنیا کی سوچ بدل گئی۔ ہر مسلمان شک کی نظروں سے دیکھا جانے لگا، ایئرپورٹ پر زیادہ تلاشی ہوئی، نوکری میں بھید بھاؤ ہوا، میڈیا والوں نے دھیرے دھیرے ایک تصویر بنا دی، مسلم مطلب خطرہ۔ جب کوئی بھی حملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسلام کا نام لیا جاتا ہے، لیکن جب حملہ ور مسلم نہ ہو تو اسے ذہنی مریض کہہ دیا جاتا ہے۔ یہی دوہری سوچ دھیرے دھیرے نفرت کو عام بنا دیتی ہے۔ 15 مارچ 2019 نیوزی لینڈ کا شہر کرائسٹ چرچ، جمعے کا دن، مسجد میں لوگ نماز کے لیے جمع ہو رہے تھے، تبھی ایک سفید نسل پر یقین رکھنے والا حملہ ور برینٹن ٹیرن اپنی گاڑی میں ہتھیار بھر کر النور مسجد پہنچتا ہے اور وہ حملے کو سیدھا دنیا کو دکھاتا ہے۔ جی ہاں، پوری دنیا انٹرنیٹ پر وہ خوف لائیو اسٹریم دیکھ رہی تھی۔ حملہ ور مسجد کے اندر گھس کر نماز پڑھتے مسلمانوں پر فائرنگ شروع کر دیتا ہے، بچے، بزرگ، نمازی، کوئی بھی محفوظ نہیں تھا۔ پھر وہ دوسری مسجد لائن ووڈ اسلامک سینٹر بھی گیا۔ اس حملے میں 51 مسلمان شہید ہوئے اور کئی لوگ زخمی بھی ہوئے۔ کرائسٹ چرچ حملے کی ایک خوفناک بات تھی، حملہ ور نے اپنی بندوق پر پرانی جنگوں کے نام، مسلمان دشمن لوگوں کے نام اور نفرت بھرے جملے لکھے ہوئے تھے۔ یہ سب دکھاتا تھا کہ حملہ اچانک نہیں ہوا تھا، یہ پوری سوچ سمجھ کر کی گئی نفرت تھی۔ حملے کے بعد برینٹن ٹیرن تیسری مسجد کی طرف جا رہا تھا، لیکن نیوزی لینڈ پولیس نے اس کی گاڑی روک لی اور اسے گرفتار کر لیا۔ پوری دنیا حیران تھی کیونکہ پہلی بار کسی انتہائی پسند حملے کو اتنے کھلے عام دکھایا گیا تھا۔ 2020 میں برینٹن ٹیرن نے 51 قتل، 40 قتل کی کوشش اور دہشت گردی کے جرم قبول کیے۔ اسے پوری زندگی کے لیے جیل بھیج دیا گیا، مطلب وہ کبھی جیل سے باہر نہیں آ سکتا۔ آج بھی وہ سخت حفاظت والی جیل میں بند ہے۔ 2026 میں اسے فیصلے کے خلاف درخواست دی، لیکن عدالت نے اسے رد کر دیا۔ آج یورپ کے کئی ملکوں میں اسلاموفوبیا کھل کر دکھ رہا ہے۔ فرانس، حجاب پر پابندی، عبایا پر روک۔ سویڈن، پولیس کی حفاظت میں قرآن جلانے کا واقعہ۔ برٹین، مسجدوں پر حملہ، مسلم عورتوں کو پریشان کرنا۔ انتہائی پسند گروہ کھل کر مسلمانوں کے خلاف مہم چلاتے ہیں۔ چائنا میں uyghur مسلم کے ساتھ جو ہو رہا ہے اسے دنیا کا بڑا انسانی حقوق کا مسئلہ مانا جاتا ہے۔ خبروں کے مطابق uyghur مسلمانوں کو کیمپس میں ڈالا گیا، پابندیاں لگائی اور اسلامی پہچان کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ ٹی وی میڈیا والے ہی دنیا کی سوچ بناتے ہیں، میڈیا والے ہر حملے کو اسلام سے جوڑ دیتے ہیں، لیکن مسلم ڈاکٹر، مدد کرنے والے لوگ، سائنٹسٹ اور انسانی خدمت کرنے والے مسلمان، ان کی کہانیاں کم دکھائی جاتی ہیں، بری تصویر زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے۔ آج سماجی وسائل پر جھوٹی خبریں، بڑھتے ہوئے کلپس، نفرت بھری باتیں اور پروپیگنڈا بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور دھیرے دھیرے نفرت عام لگنے لگتی ہے۔ اسلام ہمیں نفرت نہیں سکھاتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اسلام امن کا دین ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بے گناہ لوگوں پر ظلم نہیں کیا۔ مدینہ میں دوسرے مذہب کے لوگ بھی امن سے رہتے تھے۔ کرائسٹ چرچ ہو یا سین ڈیاگو، دونوں حملوں میں ایک چیز ایک جیسی ہے، انٹرنیٹ پر پھیلتی ایکسٹریمسٹ سوچ، نفرت اور اسلاموفوبیا۔ جب کسی قوم کے خلاف نفرت کو عام بنا دیا جائے تو کچھ لوگ اس نفرت کو خون خرابے میں بدل دیتے ہیں اور پھر مسجد نشانہ بنتی ہیں، نمازی نشانہ بنتے ہیں، بے گناہ لوگ نشانہ بنتے ہیں۔ سوچیے اگر ایک انسان صرف اللہ کی عبادت کے لیے مسجد گیا ہو اور واپس زندہ ہی نہ آئے۔ کرائسٹ چرچ میں بھی یہی ہوا، سین ڈیاگو میں بھی، اور دنیا کے کئی اور حصوں میں بھی۔ اسلاموفوبیا صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا، پوری انسانیت کا مسئلہ ہے۔ آج اگر کسی کو اس کے دین کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے تو کل کسی اور کو اس کی پہچان کی وجہ سے نشانہ بنایا جائے گا۔ نفرت کبھی حل نہیں ہوتی، لیکن محبت، انصاف اور عزت، یہی ایک بہتر دنیا بنا سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو امن اور ہدایت